أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من قرية إلا نحن نهلكوها قبل يوم القيامة أو نعذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز حاضرین، دینی بھائیوں، علماء کرام اور قابل احترام ماؤں و بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، صرف ایک رسمی بات ہوگی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میرے بارے میں جو کچھ محترم شیخ غازی عزیر صاحب نے ابھی آپ کے سامنے کہا، اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی تعریف، کسی بھی قسم کی حاشیہ آرائی نہ کر کے میں صرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں یہ لوگ جیسا گمان رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر بنا، اور میری جن غلطیوں کوتاہیوں کو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پردہ کرنا اور اسے معاف کرنا. ورنہ حضرت شیخ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ شرعی طور پر کسی کے سامنے اور اس کے اوپر اس کی تعریفیں، خاص طور پر جہاں کسی قسم کی مبالغہ آرائی پر مبنی ہو، وہ ایسا قطعاً نہیں کہنا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں شیخ نے کوئی مصلحت رکھی ہے تو میں اس پر قطعاً موافق اگر یہ نہیں ہوں، لیکن میں ان کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمارے محترم ہیں. البتہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ کم سے کم اپنے بارے میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ ایک صحابی نے آپ ان کے سامنے دوسرے صحابی کی تعریف کر دی، جیسا تو آپ نے فرمایا تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی. اور دوسری حدیث میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی چھوڑ دو. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ اور اسلام کا قصہ شروع ہوگا اور پہلے بارے کے ساتھ 20ویں بارے کے خاتمے ہے، اور جہاں چل کر کے 21واں بارہ شروع ہوتا ہے. ذرا یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ وہاں پر غور کریں گے، اسے پڑھیں گے. اس کی صرف ایک یا دو آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تبارک کی ذات سناتا ہے وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا صَادِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ اللہ
ان کے شہر ان کے رہنے کی نیت میں اچھی طریقے سے معلوم ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. غور کریں گے اس جملے کے اوپر. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے اچھا کر کے پیش کیا. یہ نہیں کہا کہ لوگ سمجھیں ہمارے اوپر جو عذاب آ رہا ہے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں. شیطان نے کہا کہ نہیں، یہ تو فطری بات ہے. سیلاب کا آ جانا، زلزلے کا آ جانا، یہ تو قدرت کا نظام ہے. انسانوں کے اعمال کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. میں کوئی دخل جیسا کہ آج کل یہ کہا جا رہا ہے. اور مصیبت یہ ہے کہ یہ باتیں بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کی زبان کے اوپر آتی ہیں جو کسی ملک کے رئیس، کسی ملک کے وزیر اعظم ہوا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا مسلمانوں کے اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بدقسمتی سے ان کی تائید کرنے والے بعض ایسے علماء سو مل جایا کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سبب کیا ہے ان کا، ہمارے اوپر جو عذاب آیا ہے یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے بلکہ زلزلے کا آنا، طوفان کا آنا، سیلاب کا آ جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قدرتی نظام ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو سیلاب اور جب چاہتا ہے تو خشکی پیدا کر دیتا ہے. ان کے اندر اللہ بندوں کے اپنے اعمال کا کوئی دخل نہیں ہے. واللہ یہ بہت بڑی بھول ہے. اور یہ وہی بھول ہے جس بھول کے اندر قوم سمود اور قوم عاد جو ہے ملوث تھی کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا اور سیدھے راستے سے روک دیا. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. اور وہ بصر رکھنے والے بھی تھے، عقل مند بھی تھے. ایسے نہیں کہ وہ بیوقوف رہے ہوں، ایسے نہیں کہ وہ نادان رہے ہوں، ان کو سمجھ تھی. آج بھی اچھے اچھے انجینئر اور اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جس طریقے سے ان کے یہاں لوگ موجود تھے، لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. اس کے آگے وقارون وفرعون وحامان. اور قارون کا بھی معاملہ دیکھو، فرعون کو بھی دیکھو، حامان کو بھی دیکھو. ان کے پاس موسیٰ، ہمارے بندے موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آئے تو فاستکبروا فی الارض. وہ زمین کے اندر کبر اور گھمنڈ سے کام لیا. وما کانوا سابقین. حالانکہ یہ ان کا کوئی اپنا نیا کام نہیں تھا، اس سے پہلے بھی یہ قومیں غلط کام کر چکی تھیں. یا وما کانوا سابقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے یہ لوگ چھوٹ کر کے جانے والے نہیں تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ان میں سے ہر ایک کو ان کے عذاب کے وقت ہم نے پکڑا ہے، ہر ایک کو اس کے عذاب کے سبب ہم نے ہلاک کیا ہے. مثال کے طور پر فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اوپر ہم نے چیخ کا عذاب بھیجا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ. اور بعض ایسے تھے جنہیں ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. اور بعض ایسے تھے جنہیں سمندر کے اندر ڈبو دیا ہے. ان کے اوپر بھی ہوتا ہے سونامی نامی طوفان آ گیا ہو، ان کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظلم نہیں کر رہا تھا. سونامی کا طوفان آیا، زلزلہ آیا، کیٹرینا کا طوفان آیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ لوگ اس لائق تھے ہی کہ ان کے اوپر یہ طوفان آئے. وما كان الله ليظلمهم. اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. اسی طریقے سے دوسرا سبب جو آسمانی مصائب کا سبب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے تقاضے کو نہ پورا کیا جائے. ساتھیو، یہ کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بڑا مسئلہ اور بڑا مشکل کام ہے. عمومی طور پر لوگ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور ایک منتر کے طور پر پڑھ کر کے گزر جایا کرتے ہیں. یہ کلمہ کیا ہم سے تقاضا کرتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم نے اس کے تقاضوں کے بارے میں کبھی غور نہیں کیا. جبکہ مجھے یاد ہے بچپن ہی سے کہ کوئی فارسی شاعر کہتا ہے چمی گویم مسلمانم بلرزم، چمی گویم مسلمانم بلرزم. جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں. کیوں؟ کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ لا الہ الا اللہ اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا میں بڑا مشکل سمجھتا ہوں. کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا
اور اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنے کو میں بڑا مشکل سمجھتا ہوں۔ تو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا ساتھیوں، کہ اس ایک طرف تو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا اقرار ہم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جا کر کے ہم کتنے قسم کے بتوں کو اپنے دلوں کے اندر بیٹھائے ہوئے ہیں، ایک نہیں دو نہیں، کتنے قسم کے بتوں کو۔ کوئی انسان کسی کو اپنے لیڈر کی شکل میں، کوئی کسی کو مادے کی شکل میں، کوئی کسی کو عالم کی شکل میں، کوئی کسی کو پیر کی شکل میں، کوئی کسی کو رئیس جمہوریہ کی شکل میں، ہر ایک نے اپنا ایک ایک بت بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے لوگوں کے اوپر سے مصائب کو دور کرتا رہتا ہے، لیکن جب لوگ اس کلمے پر دنیا کو ترجیح دے دیں تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو جھوٹ بولا، اور ان کے اوپر پھر عذاب آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، لا الہ الا اللہ کے بعد جو کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے کے بعد جو مصائب کا سبب بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ زنا اور فواحش اور اس کے اسباب کا علی اعلانیہ ارتکاب جو ہوا کرتا ہے وہ بھی اس دنیا کے اندر مصیبت اور پریشانی کے سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یکون فی آخر هذه الامة خسف ومسخ وقذف، اس امت کے آخری لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی اور ان کی شکلیں اور صورتیں بدل جائیں گی۔ اور ماضی قریب کے اندر جہاں بعض جگہ زلزلے آئے ہیں، بعض مصدقہ رپورٹ کے مطابق بعض ایسے لوگ جو زلزلے میں ہلاک ہوئے ہیں ان کی صورتیں سور اور بندروں کی بن گئی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اوپر یہ عذاب لے آئے گا، لیکن اس کا سبب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا کہ اے اللہ کے رسول انہلک وفینا الصالحون، کیا ہمارے اندر نماز پڑھنے والے، دعوت دینے والے لوگ، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے لوگ موجود رہیں گے پھر بھی ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، جب بدتمیزی، بے حیائی اور برائی اور گناہ کے کام زیادہ ہو جائیں گے تو تمہارے اوپر اس قسم کے عذاب آئیں گے۔ ذرا اس حدیث کے اوپر بھی غور کریں، جیسے امام ترمذی رحمہ اللہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی زبانی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف، اس امت کے اندر کچھ لوگوں کی شکلیں بدل دی جائیں گی، کچھ لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے اور کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ ایک شخص نے سوال کیا اے اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اذا ظہرت القیان، جب گانے والی بہت کثرت سے ہو جائیں گی، شریف زادیاں بھی گانا شروع کر دیں گی، گھروں کے اندر ڈانس ہونے لگیں گے۔ جب یہ زیادہ ہوگا اور موسیقی اور باجا ہر گھر کے اندر عام ہو جائے گا ہر جگہ، وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبتوں کو نازل کرے گا۔ اختصار کے طور پر اس سلسلے میں ایک جامع حدیث آپ کے سامنے رکھ کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے سنن ابن ماجہ وغیرہ میں مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو خطاب کر کے فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، 5 قسم کی صورتحال سے میں تجھے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ میں دینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول وہ 5 کیا ہیں؟ کہا 5 قسم کی صورتحال جب پیدا ہوگی تو 5 قسم کی مصیبتیں بھی تمہارے اوپر آئیں گی۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ نے بیان فرمایا اذا لم تظہر الفاحشہ، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی، زنا اور بدتمیزی کی چیزیں عام ہو جائیں گی، یہاں تک کہ اس کا اعلان ہونا شروع ہو جائے گا، جس طریقے سے ساتھیوں آج ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر جو ٹی وی اور ڈش وغیرہ رکھے ہیں اس کے اوپر جس قسم کی تصویریں
اور جس قسم کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ الامان الحفیظ ہے، آخر اس سے بڑھ کر کے زنا اور فواحش کے ارتکاب کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمارے ہی ملکوں سے، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش سے آنے والے ایک شخص نے واللہ مجھ سے بیان کیا، اگر وہ شخص میرے نزدیک صادق اور سچا نہ ہوتا تو میں کم سے کم اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں ایک دکان پر گیا ٹھنڈا لینے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ دکان کے اوپر ایک ٹیلی ویژن لگا ہے اور اس کے اوپر وہ تصویر آ رہی ہے کہ میاں بیوی تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ تصویر اپنی دیکھ سکتے ہیں ورنہ اور کوئی دوسرا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے ملکوں کے اندر یہ صورتحال پہنچ چکی ہے، پھر بھی ہمارے اوپر زلزلے اور مصیبتیں نہیں آئیں گی، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کون سی ہمیں روکنے والی ہے؟ علل اعلانیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو غیرت نہیں آئے گی؟ واللہ ہم تو اس لائق بھی نہیں رہ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اوپر چلتا ہوا دیکھے، اس لیے کہ ہم میں دو قسم کے لوگ ہیں اور تیسرے قسم کے لوگ بہت کم ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کثرت سے جو ان چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ کثرت سے موجود ہیں جو ان برائیوں کو دیکھ کر کے اپنی نظریں کم سے کم نیچی کر لے رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی رد اور نکیر نہیں ہے۔ انہی لوگوں کے ہاں جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی بیاہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کبھی انہیں منع نہیں کرتے، اور جو لوگ اس کے اوپر نکیر کرنے والے ہیں وہ بڑے تھوڑے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت نہیں آئے گی؟ کیوں نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فاحشہ یعنی زنا وغیرہ کا ارتکاب علی الاعلان ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر طاعون اور ایسی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے جو ان کے اسلاف میں نہیں تھیں۔ اور جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرنے لگے، ناپ اور تول صرف گیہوں جو اور چاول کے اندر نہیں ہوا کرتا، ناپ اور تول کپڑے کے اندر بھی ہوا کرتا ہے۔ اگرچہ کپڑے کو ناپ میں برابر دے رہا ہے لیکن جو کچھ اس کے اوپر لکھا ہے اس کے مطابق نہیں ہے، تو یہ بھی ناپ اور تول کے اندر کمی ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ 1980 اور 81 کے اندر میں نے کچھ تجارت شروع کی، تو مونادھنجن شہروں میں جایا کرتا تھا وہ لنگی لانے کے لیے۔ تو لنگی کا ایک نظام ہے کہ 100 بائی 100 یا 80 بائی 80 یا 60 بائی 60 رہا کرے۔ تو بڑے بڑے تاجر تھے، ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ نے 100 بائی 100 لکھا ہے لیکن دھاگا آپ نے کتنا لگایا ہے؟ 100 بائی 100 کا؟ کہتے نہیں، 100 بائی 100 میں 80 بائی 80 کا ہے۔ اور 120 بائی 120 لکھا ہے، تو وہ کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 100 بائی 100 کا دھاگا ہو۔ ساتھیوں یہ بھی ناپ اور تول کے اندر کمی ہے۔ ایک کپڑے کا نہیں بلکہ سبزی کا بیپاری ہے، اوپر چیزیں بڑی اچھی رکھ رہا ہے اور نیچے اوپر بڑے بڑے سیب ہیں، نیچے چھوٹے چھوٹے سیب ہیں، اوپر بڑے بڑے ٹماٹر ہیں، نیچے چھوٹے چھوٹے ٹماٹر ہیں۔ یہ بھی ناپ اور تول کے اندر کمی اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے اندر آئی، بلکہ اس وقت کی مکمل تجارت ہی جھوٹ اور دھوکے کے اوپر چل رہی ہے۔